یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے, جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کی پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو. ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے. ہو جائے یار, لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائیں, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ. میرا خیال ہے مجھے ایسے مسلمانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے, کمبختوں سارے کام تم ہندوؤں والے کر رہے ہو, غیر مسلم والے کر رہے ہو. منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. جس کو خدا گفٹ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا منہ سڑ رہا ہے, تمہارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, بے شرمو. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, میں نے روتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو, بتایا گیا بیٹی پیدا ہوئی, رو پڑی. میرا دل کر رہا تھا اس کو لگا کے چماٹ ماروں سالی کو. بے غیرت, بے شرم. تجھے اپنی پیدائش پہ بھی پھر شرمندہ ہونا چاہیے, میں کیوں پیدا ہوئی تھی. تو یہ غیر مسلموں کا کام ہے. جب آخرت کا انکار ہوگا نا تو بڑے سے بڑا جرم بھی انسان کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ سارے آخرت کے منکر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. سب ان بے ایمانوں کا کام ہے. یہ نسل روکنا بھی بے ایمانوں کا کام ہے کہ کھانا لے میرے پیسے. یہ اپنی اولاد کو روک رہا ہے. دیکھو اگر روک رہا ہے, صحت کا ایشو ہے, تم سے سنبھل نہیں رہے بچے, روک لو. شریعت میں اچھا کام تو نہیں ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت میں نسل بڑھانا. ترغیب ہے نسل بڑھاؤ بھائی, لیکن اس بیس پہ روک رہا ہے نا کہ میرا پیسہ کھائے گا. تو تم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کمبختو, تمہیں خدا نے پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, تو تمہاری اولاد کو کیسے خدا بھول جائے گا؟ یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ان کا کام ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا کام, خود بخود بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی روزی کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ وہ جو بندر کی اولادیں ہیں نا, ڈاروین کی تھیوری سے متفق ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا, یہ اس کی علامت ہے. اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مادہ پرست بڑا کمینہ ہوتا ہے, وہ پھر کہے گا دودھ ہی آ رہا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آ رہی ہیں, بچے کو خالی دودھ چاہیے. ابے بے غیرت, خدا نے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ضرورت دودھ ہے, بہترین دودھ پیدا کروں گا میں. اس کا مطلب جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. لیکن ان کمینوں کو کہاں عقل آئے گی, مادہ پرستوں کو. تبھی یہ دنیا میں ڈپریشن سے مرتے ہیں بے غیرت. مولوی ڈپریشن لیس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے خوش صرف مولویوں کو دیکھا ہے, صرف مولویوں کو میں نے خوش دیکھا ہے. صحیح ہے نا؟ کبھی آؤ تم بھی, کبھی مولوی بنو, دیکھو لائف انجوائے کرو گے. جیب میں دھیلا نہیں ہوگا پھر بھی خوش ہوگا. یہ جو تمہیں بہت سے مولوی لگتے ہیں نا, بہت پیسہ ہے, بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسے نور ہوتا ہے چہرے پہ, خوشی ہوتی ہے اس لیے لگ رہا ہوتا ہے بڑی دولت ہے. کبھی اپنے آپ کو غریب دکھاتے نہیں ہیں دنیا کے سامنے, لگتا ہے ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکل پہ چہرے پہ ان کے خوشی ہوتی ہے اس لیے. اور یہ مادہ پرست ہوتے ہیں. اتنی ہزار گز کے بگلے کمبختوں کے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جائیداد میں شریک ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں سے؟ کمبخت, تو سریا دیکھ تو نے اس میں کتنا ڈالا ہے اس گھر میں. جتنے کا تیرا بیت الخلا ہے نا, غریب آدمی کا تو گھر بھی اتنے کا نہیں ہوتا. اور 2 بچے, ایکچولی وہ بچوں کو ایکچولی پالنا بڑا مشکل ہے آج کل, اکنامکلی بڑے ایشوز ہیں, اکنامکلی ٹوپی ڈرامہ رکھ کے چماٹ مارو. تو میں کہتا ہوں ان پر دنیا میں پھٹکار ہے. ہزار گز کے کمبختوں تمہارے بنگلے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے. نہ تمہاری بہو ہے, نہ تمہارے داماد ہیں, نہ تمہارے پوتے ہیں, نہ تمہارے نواسے ہیں. کتا لے کے گھوم رہے ہو تم. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں مولوی بنا دیا بھائی, ہم تو بڑے خوش ہیں. سیدھی جب میں آ رہا تھا بڑا ڈر رہا تھا, پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جائے گا. تو جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی. آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا بدا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے. گفٹ پہ کوئی کمبخت رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے گے یار تو علاج کرا اپنا.
और देने वाला गैरतमंद हो, है देने वाला क्या हो, गैरतमंद। गैरतमंद आदमी अपने गिफ्ट की बेकदरी बर्दाश्त करेगा? बोलो, मैं आपको गिफ्ट दूं सोने की अंगूठी, आप रो रहे हो हाय 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 क्या दे दिया क्या दे दिया, मेरी तो बड़ी गैरत आएगी भाई, यार हमारे गिफ्ट का तू मजाक उड़ा रहा है यार। तो गिफ्ट दे रहा है खुदा और तू कह रहा है ये क्या हो गया, रोक रहे हैं। 3 बेटियां हो गई, मुफ्ती साहब मैं बच्चा रुकवा लूं, बेटी ना हो जाए, ये आ रहे होते मेरे पास, मैं बड़ा जब्त करके कहता हूं कि बच्चा नहीं रोक सकते तुम। कह रहे हैं भाई वो IVF के जरिए जेंडर सेलेक्ट कर लें लड़का। मैंने कहा भाई अल्लाह को पे छोड़ो यार, क्यों लड़का लड़की की फिक्र में लग गए हो, जो दे दे कबूल कर लो। खुदा ने अजाब बनाना होगा ना, लड़कों को तुम्हारे लिए अजाब बनाएगा, जूते लगाएंगे तुम्हारे सर पे। मैंने देखा है मन्नतें मान मान के बेटे पैदा हुए, उन शराब पी रहे हैं, डाकू बने हुए हैं, चोर बने हुए हैं, मां बाप दुआएं कर रहे हैं, लग रही है मर जाए किसी तरीके से। तो जब खुदा के गिफ्ट का मजाक उड़ाओगे ना तो गजब किसको आएगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिसको चाहता हूं बेटियां, यह हिबा, हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, गिफ्ट देता हूं, उस गिफ्ट पे तुम्हारा मुंह बन रहा है, सड़ रहा है मुंह तुम्हारा, तो बगैर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, बेशरम, बड़ी बेशर्मी की बात है। ये पूछा भी नहीं करो मुझसे ना ये मसला, 3 बेटियां पैदा हो गई तो नस्ल रोक लूं, वैसे ही रोक ले भाई, तेरे को नहीं चाहिए बच्चे, किस शरीयत में बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है, ये जहन में रखो। मैं शरीयत का मसला नहीं चेंज कर सकता, आपकी मर्जी, आप एक बच्चा भी ना पैदा करो, अपना बुढ़ापे में कुत्ते रखो, आपको जो आपको दुनिया में ही सजा मिल जाएगी इसकी, कुत्ते लेके घूमोगे, ना तुम्हारी बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के पास यही है, बुढ़ी औरत के पास एक कुत्ता होता है, बुढ़े के पास एक कुत्ता होता है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कुत्तापन है या नहीं है? कुत्तापन है यार, और इससे बड़ा क्या कुत्तापन होगा। कुत्ता मर जाए तो रो रहे हैं, कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, अबे नाने के लेके जाओ, दादा को लेके जाओ, दुआएं लो, कुत्ता दुआएं भी नहीं देता, बहु बहु करता है। कुत्ता रखो, वफादार जानवर है, हिफाजत के लिए जानवर है, इंसान नहीं है वो। जानवरों से फायदा लेने का हमें हुक्म है, तो फायदा लो, परिंदों की हिफाजत करो कुत्तों से, मुर्गियों की हिफाजत करो कुत्तों से, चोर डाकू का खतरा है, कुत्ता रख लो, वफादारी करेगा, इतना ठीक है। फैमिली मेंबर बनाने की जरूरत बोलो नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं बनाओ कुत्ते को, है वो कुत्ता ही। और ये कुत्ते को फैमिली मेंबर वो बनाते हैं जिनके पास इंसान पालने के लिए नहीं होते, समझ रहे हो, इंसानों से वफा नहीं मिलती उनको, है ही नहीं, पैदा ही नहीं किए ना, तो वफा कहां से मिलेगी। तो ये सब टोपी ड्रामे हैं। तो नस्ल इस बेस पे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना बोलो हराम है, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इसमें अल्लाह को गजब आता है। तो तू 6 फुट का बना दिया मैंने तुझे, और ये जो डॉक्टरों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी बातें कर रहा होता हूं, डॉक्टर तो करते ही हैं कि ये खाएं, एक्चुअली ये खाएं, इतना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, इतनी कैलोरीज, ये मालदारों के चोचले हैं। ये किसके चोचले हैं यार, बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना, ये मालदारों के चोचले हैं। जब आपकी जेब में पैसा हो तो ये सारे चोचलों पर अमल करो, बैलेंस डाइट, ये मालदारों के चोचले हैं। अंडे इतने, प्रोटीन गोश्त और इतना फैट, और डब्बे पे पहले देख रहा है इतनी कैलोरीज हैं। डॉक्टर ने, एक हमारे जानने वाले थे, उनको कहा मैं आपको इतनी कैलोरीज की परमिशन दे रहा हूं, इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। मैंने कहा सारा दिन बैठ के कैलोरीज नापता रहे तू। तो ये मालदारों के चोचले हैं और इस पर अमल करना चाहिए मालदारों को। इतने बादाम, मैं खुद मशवरा देता हूं, जब पैसा आए तो सबसे पहले खुराक अच्छी करो, करो जरूर। जब पैसा नहीं है ना, जो खाओगे ठा करके लगेगा। गरीब आदमी वैसे ही 100 साल जी लेता है, समझ रहे हो। खुराक का सिस्टम इतना पेचीदा अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया है ना कि वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते टूट जाते हैं जब जेब में पैसा ना हो। मैं बलूचिस्तान में जब गया, वहां मैंने बूढ़े लोगों को देखा, सिर्फ बकरी का दूध, शहद और रोटी, इस पे 90 साल गुजार दिए। अबे विटामिन सी किधर से मिल रहा है तुम्हें, इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, शहद में थोड़ा बहुत होता होगा। ओ भाई 90 साल, मैंने कहा इनकी सिर्फ रोटी और क्या नाम है ये शहद और दूध बकरी का, 90 साल गुजार दिए यार। डॉक्टर मानेगा इसको? डॉक्टर के पास वो चला जाता है, एक्चुअली बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सुबह आप आधा किलो बकरे का गोश्त,
دوپہر کو تھوڑا سا فش، ایسا ہی ہوگا نا، شام کو سیلیڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں، ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا، یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف، ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی، کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ والا مطلب، کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا، دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار، ڈائٹ پلان بنایا ہوا، ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا اتنے پروٹین ہے، اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے، پھر یہ کریں. یہ سب میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں، لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے، نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا. ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے، غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے، غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے، 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو، تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا، کہہ رہے ہیں بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا، میں نے کہا کھاتا کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے ہمیں بھی بتا دے یار، کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس، اور میرا خیال ہے کچھ زیتون کا تیل تھا شاید اس میں، اولیو آئل، بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا